الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ببرکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم، ہائے افسوس میرے لیے جہنم۔ یعنی یہ صدا جو تھی، یہ آواز جو تھی، وہ بار بار لگائے جا رہا تھا۔ تو میں نے اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یعنی ٹوٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا ہے، یعنی الٹا لیٹا ہوا ہے، اور بار بار یہی کہے جا رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم، ہائے افسوس میرے لیے جہنم۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی، کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ تو یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص، میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں ہوں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی۔ تو میں نے غصے میں آ کر حضرت بی بی صاحبہ پر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے، یعنی جہنم میں پھینک دے۔ اے شخص، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پر جلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المؤمنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں آ چکا ہوں کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں پاؤں ہاتھ کٹ چکے ہیں اور آنکھوں سے بھی اندھا ہو چکا ہوں۔ اب صرف چوتھی دعا یعنی جہنم میں
میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ وہ جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، مرنے کے بعد عذاب نار کا حقدار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سن ہجری کو اللہ عز و جل نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے، نیز ایک لقب ذو النورین بھی ہے، یعنی دو نور والے یہ بھی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو شہزادیاں یکا بعد ان کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام ہی میں اسلام قبول کر لیا، یعنی جب اسلام شروع ہوا تو آپ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الحجر تین یعنی دو حجرتوں والے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ولا بہت بلند اور بہت بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری مرتبہ جیش عسرت کے موقع پر یعنی جنگ تبوک کے موقع پر، چنانچہ سنن ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مع سامان 300 اونٹ اپنی ذمہ داری لیتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لے آئے اور 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ امام الاسخیا کرد و عطا جذبہ سخا کا، امام الاستخاء کرد و عطا جذبہ سخاوت کا، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا تو دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض تو دیتے بھی نہیں۔ مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان علیہ السلام کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں پیش کیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 کا اعلان کیا، 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر اس کے علاوہ 200 کا، تیسری بار 300 کا، تو کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیج سلطانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے۔ اپنے اقوال و افعال میں محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا، یعنی بکری کی ٹانگ کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر
سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، وہ یعنی سیدھا ہاتھ، پھر میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کی شدت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کمرے میں ہوں اور اس کا دروازہ بھی بند ہو تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نفلی روزے رکھتے تھے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر بقیہ رات قیام یعنی عبادت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور کوئی بیدار نہ ہوا ہوتا تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کر اس کی نیند میں خلل انداز نہ ہوتے، یعنی اس کی نیند جو ہے اس میں خلل نہ لے کے آتے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب رات تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو کا پانی خود لے لیتے۔ عرض کی گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں زحمت اٹھاتے ہیں؟ خادم کو حکم فرما دیا کریں۔ فرمایا، نہیں، رات ان کی ہے، اس میں آرام کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اپنے باغ میں سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلے آ رہے تھے، حالانکہ کئی غلام بھی موجود تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ نے یہ گٹھا اپنے غلام سے کیوں نہ اٹھوایا؟ فرمایا، اٹھوا تو سکتا تھا، لیکن میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ وہ اس سے عاجز تو نہیں یا اسے ناپسند تو نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ امیر المؤمنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسو جو ہیں روک نہ سکتے تھے، اتنا روتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 695 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول کے صفحہ نمبر 139 پر ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے لیکن مجھے یہ نہ پتہ ہو کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم ہوگا تو میں یہ پسند کروں گا کہ راک ہو جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے کسی طرف جانے کا حکم دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قطعی جنت ہونے کے باوجود آپ نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر یہ فرمایا ہے۔ اس میں ارشاد اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے خوف کا اظہار ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت کے
بجائے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے۔ لہٰذا عذاب دوزخ کے ڈر کے سبب راک ہو جانے کی پسند کا اظہار فرمایا۔ کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر نور پیدا کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ کے تاجدار محبوب رحمان عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر بے حد و بے انتہا مہربان تھے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جا رہی تھی، ان کے گھر میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آج رات تاجدار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ سلطان زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، تو فوراً ہی آپ علیہ السلام نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر انور میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا، اور اسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن باتیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 655 ہجری اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار والا یہ واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ کئی دن تک رہے محصور ان پر بند تھا پانی، شہادت حضرت عثمان غنی کی بے شک ہے لاسانی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پروردگار عز و جل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام حالات ظاہر و آشکار تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبھی تو فرمایا اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، غمزدوں کو رضا مجتبی جہتے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدجی کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی